السلام علیکم گائز اینڈ ویلکم ٹو دی آرک یوٹیوب چینل۔ دوستو، انڈیا اسرائیل کا لورا لینے کا سوچ رہا ہے۔ اسرائیل کے پاس ایک لورا میزائل ہے جس کی انڈیا کو بہت ضرورت ہے۔ مذاق نہیں ہے، انڈیا کو واقعی میں لورے میزائل کی ضرورت ہے۔ پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ لورا میزائل ہے کیا۔ لورا میزائل اسرائیل کا ایک کیٹر کوسی بیلسٹک میزائل ہے جو کہ اسرائیل نے 2002 میں بنانا شروع کیا۔ لورا لانگ رینج آرٹلری کا ایبریویشن ہے۔ اسرائیل نے لورا میزائل سسٹم کی تیاری 2000 کی دہائی کے اوائل میں شروع کی اور اسے اسرائیل ایروسپیس انڈسٹریز نے خفیہ طور پر کئی سال تک ڈیولپ کیا۔ اس کا پہلا مکمل ٹیسٹ تقریباً 2003 کے آس پاس سامنے آیا، جبکہ اسے باقاعدہ طور پر 2017 میں پہلی مرتبہ عالمی سطح پر ڈیفنس شوز میں پیش کیا گیا۔ یہ میزائل خاص طور پر ایسے ہدف کو نشانہ بنانے کے لیے بنایا گیا ہے جس تک فوری طور پر روایتی آرٹلری یا فضا سے فائر ہونے والے ہتھیار پہنچ نہیں سکتے۔ اس کی اصل اہمیت اس کی بہت زیادہ رینج، انتہائی درستگی اور تیز رفتار لانچ کی صلاحیت ہے۔ لورا بنیادی طور پر ایک ٹیکٹیکل بیلسٹک میزائل ہے جو لانچ ہونے کے بعد مختصر وقت میں اپنے ہدف تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسرائیل نے اسے ڈیپ سٹرائک، دشمن کے کمانڈ سینٹرز، ریڈار سٹیشنز، میزائل بیٹریوں اور اسٹریٹجک تنصیبات کو تباہ کرنے کے لیے تیار کیا ہے۔ اس کی مار کرنے کی حد تقریباً 90 کلومیٹر سے 400 کلومیٹر تک ہے، جس کی وجہ سے یہ دشمن کے علاقے میں گہرائی تک کارروائی کر سکتا ہے، جبکہ لانچر محفوظ فاصلے پر رہتا ہے۔ یہ میزائل سڑکوں، کنٹینرز اور بحری جہازوں سے بھی فائر ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے اسے چھپانا آسان اور استعمال انتہائی فلیکسیبل ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس کی سپیڈ کی بات کی جائے تو یہ ماک 5 تک جاتی ہے۔ میزائل کی رہنمائی کے لیے اس میں GPS اور انرشل نیویگیشن سسٹم استعمال ہوتا ہے، جس سے اس کی ایکوریسی کافی بہتر ہو جاتی ہے۔ اس کی رفتار، اونچائی اور ٹرمینل فیز میں تیزی سے ڈائیو کرنے کی صلاحیت اسے روکنا مشکل بنا دیتی ہے۔ اسرائیل نے اسے واحد میزائل کے طور پر نہیں بنایا بلکہ ایک مکمل اسٹرائک سسٹم کے طور پر ڈیزائن کیا ہے، یعنی لانچر، ٹرک، کنٹرول وہیکلز اور متعدد کنٹینرائزڈ میزائل مل کر ایک پورا فائر یونٹ بناتے ہیں۔ یہ پورا فائر یونٹ 10 منٹ کے اندر لانچ کے لیے تیار ہو سکتا ہے، جو کہ جنگ کے دوران ایک بڑا فائدہ ہے۔ دوستو، اسرائیل نے 2024 میں لورا میزائل کا ایئر لانچڈ ورژن بھی ریویل کیا، جسے ایئر لورا کہتے ہیں۔ اس ایئر لورا یعنی ہوائی لورے کی انڈیا کو کافی ضرورت ہے۔ رپورٹس کے مطابق بھارت کی ایئر لورا میزائل میں دلچسپی اس وقت مزید بڑھی جب پاکستان کے ساتھ حالیہ جھڑپوں میں اسرائیلی ساختہ ریمپیج میزائل سے انڈیا نے پاکستان کے سویلین علاقوں پر اٹیک کیا تھا۔ ریمپیج تقریباً 250 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے اور اسے سخوئی 30 اور MiG 29 جیسے بھارتی جنگی طیاروں سے لانچ کیا جاتا ہے، یعنی انڈیا نے اپنی سرحد کے اندر رہتے ہوئے محفوظ طریقے سے پاکستان پر حملہ کیا تھا۔ لیکن جب پاکستان نے اپنی سرحد کے اندر رہتے ہوئے PL-15 میزائل فائر کیے، جس کی رینج تقریباً 200 سے 300 کلومیٹر تک ہے، PL-15 سے جب رافیل رفول گرے تو انڈیا کو احساس ہوا کہ جس سیف رینج میں رہتے ہوئے ہم سٹرائک کر رہے تھے وہ اب سیف نہیں رہی۔ اس وقت تو انڈیا نے اپنے طیارے گراؤنڈڈ کر دیے تھے، لیکن اب اگلے وقت کی تیاری کے لیے انڈیا ایئر لورا یعنی کہ ہوائی لورا لے رہا ہے۔ ایئر لورا، جسے اسرائیل ایروسپیس انڈسٹریز کے MLM ڈویژن نے تیار کیا ہے، بھارتی فضائیہ کو تقریباً 400 کلومیٹر دور تک سٹرائک کرنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ اس میزائل کے بارے میں دستیاب تفصیل کے مطابق اس کا وزن تقریباً 1600 کلو گرام ہے۔ یہ سپر سونک رفتار سے پرواز کرتا ہے۔ اس میں سیٹلائٹ گائیڈنس ہے جو جامنگ کے خلاف مضبوط بنائی گئی ہے اور یہ مکمل فائر اینڈ فارگیٹ صلاحیت رکھتی ہے۔ مختلف قسم کے وار ہیڈز کی وجہ سے یہ میزائل سافٹ ٹارگٹ سے لے کر مضبوط قلعہ بند ٹھکانوں تک ہر طرح کے ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے، جبکہ اس کی درستگی کا دعویٰ 10 میٹر کے اندر اندر بتایا جاتا ہے۔ بھارت نے اسرائیلی کمپنی رافیل کے آئس بریکر کروز میزائل میں بھی دلچسپی ظاہر کی ہے، جسے زمینی اور سمندری دونوں اہداف کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے، جس کی رینج تقریباً 300 کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے۔ یہ میزائل ہر موسم میں شدید الیکٹرانک جنگ کے ماحول میں بھی مؤثر طور پر کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس میں انفرارڈ نیویگیشن کے ساتھ ساتھ مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر مبنی گائیڈنس بھی شامل ہے، جو ہدف کو خود کار طور پر سراغ لگا کر شناخت کرتی ہے۔ یہ تمام عوامل ظاہر کرتے ہیں کہ بھارت اسرائیل کے جدید اسلحے میں تیزی سے سرمایہ کاری کر رہا ہے، خصوصاً ایسے ہتھیاروں میں جو زیادہ فاصلے سے انتہائی درست حملے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں اور جن کے ذریعے وہ خطے میں اپنی سٹرائک پاور کو مضبوط بنا سکے۔ دوستو، آپ کا کیا خیال ہے کہ انڈیا کے اس ویپن کے جواب میں پاکستان کے پاس کون سا ویپن ہے، یا پاکستان کون سا ویپن مستقبل میں خرید سکتا ہے؟ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتا ہوں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ بلال کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔